السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہے ششم، مضمون ہے اردو، سبق نمبر 3، اسلام کا بہادر بیٹا، صفحہ نمبر 12 اور 13۔ یہ پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں اس سبق کا بقیہ حصہ۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا۔ آپ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا، سارے علاقے کی مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا۔ مختصر عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 26 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے فارغ ہوئے اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینے کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازے کی نماز پڑھ سکیں۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کے حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔